صلوات بر محمد و آل محمد۔ پھر بھی کوشش کریں بل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال امامنا السجاد علیہ السلام، اعطینا ستا وفضلنا بسبع بلندتر صلوات۔ بزم امکام نور ازلی کہتے ہیں، خم کا دربار سجا ہو تو ولی کہتے ہیں، عرش سے لوٹنے والا تو نبی ہے لیکن عرش پہ بولنے والے کو علی کہتے ہیں۔ زیادہ دیر میں نے پڑھنا نہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ، آپ سلامت رہیں، شہزادے کونین آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ میں آج آپ کو ایک قصیدہ سنانا چاہتا ہوں۔ قبلہ مقبول نجوی صاحب، مولا کے عظیم مداح، میں ایک قصیدہ سنانا چاہتا ہوں۔ قبلہ یہ وہ قصیدہ نہیں جو کسی عام شاعر، ذاکر یا خطیب نے پڑھا، بلکہ میں تمہیں وہ قصیدہ سنانے لگا ہوں جو تمہارے چوتھے آقا نے دربار یزید میں پڑھا ہے۔ آپ نے سن رکھا ہے کہ چوتھے آقا نے خطبہ دیا تھا دربار یزید میں، وہی قصیدہ سنانے لگا ہوں۔ اور یاد رکھیے، کربلا کے بعد 10 محرم کے بعد یہ پہلی مجلس ہے جو دربار یزید میں ہو رہی ہے۔ میرے سامنے مجمع ہے، کافی لوگ بیٹھے ہیں، مومنین تشریف فرما ہیں، مگر میری گفتگو اگر ایک بندہ بھی سمجھے میرے لیے کافی ہے۔ قبلہ آپ استاد ہی جانتے ہیں، آپ ایک معلم ہیں، آپ استاد جانتے ہیں، اگر اسٹوڈنٹ ایک بھی پڑھنے والا ہو تو استاد کو پڑھانے کا مزہ آتا ہے۔ میرا خریدار مجمع میں سے ایک بندہ بھی ہو تو میرے لیے کافی ہے۔ یاد رکھیے، کربلا کے بعد یہ پہلی مجلس ہے جو دربار یزید میں ہو رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں مجلس کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: ایک مقام، ایک خطیب، ایک موضوع۔ مقام، خطیب، موضوع، مقام، خطیب، موضوع۔ آؤ تمہیں اس مجلس کا میں تعارف کرانے لگا ہوں۔ مقام ہے دربار یزید، خطیب ہیں تمہارے چوتھے آقا، اور موضوع ہے علی کی ولایت۔ بسم اللہ۔ دربار ہے یزید کا اور موضوع ہے علی کی ولایت۔ اب دیکھیے گا میری طرف، میں بڑے اطمینان سے پڑھوں گا، مجھے ضرورت نہیں نہ زیادہ داد کی نہ زیادہ بندوں کی۔ دربار سجا ہوا ہے قبلہ، اور چوتھے آقا سامنے کھڑے ہیں۔ دیکھیے گا میری طرف، چوتھے آقا سامنے دربار میں کھڑی ہیں، ساتھ میں بیویاں بھی ہیں، چوتھے آقا وہ سامنے۔ یہاں دربار یزید نے کرائے کے خطیب کو کہا، وہ وہاں کرائے کے خطیب کو بھیجا، ممبر بنا ہوا تھا، جا ممبر پر اور میری اور میرے آباء و اجداد کی جھوٹی تعریف بیان کر۔ قبلہ جھوٹی تعریف بیان کر، اس نے جب کہا نا، اب یہ کرائے کا خطیب، اسے پیسے ملنے تھے، یہ کرائے کا خطیب نجوی صاحب قبلہ وہ لکڑیوں کا ممبر سجا ہوا تھا، بیٹھ گیا، اور اس نے یزید کی پہلا جملہ مجلس کا کہنے لگا ہوں، اس نے جھوٹی یزید کی تعریف کرنا شروع کر دی، اور اس نے جھوٹی تعریف کرتے کہنا شروع کر دیا، یزید یہ تھا، یزید وہ تھا، یزید یہ ہے، یزید وہ ہے، یزید یہ ہے، یزید وہ ہے، یزید یہ ہے، یزید وہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے عظیم جملہ نہیں کہا، بلکہ سید الساجدین کے سامنے اس نے گستاخانہ جملہ کہا۔ اس نے کہا، معاذ اللہ، حسین ہار گیا، یزید جیت گیا، حسین ہار گیا، یزید جیت گیا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، یہ تمہارے چوتھے آقا کو جلال آیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، خاموش، یہی چاہتے تھے نا آذانیں مٹ جائیں، اب بھی اگر اسی دربار سے آذان نہ دلواؤں مجھے سجاد نہ کہنا۔ بسم اللہ۔ اب بھی اگر اسی دربار سے، تسا سلامت رہو، اب بھی اگر جناب سمر عمرہ صاحب، اب بھی اگر اسی دربار سے، بڑے اطمینان سے پڑھ رہا ہوں، اب بھی اگر اسی دربار سے آذان نہ دلواؤں
مجھے سجاد نہ کہنا۔ اب کرائے کا خطیب آگے بڑھا، اس نے گستاخانہ جملہ کہتے کہتے تمہارے مول متقیان علی ابن ابی طالب کی شان میں گستاخی کی، یا اب سجاد نہ رہا، علی بن گیا۔ اب سجاد نہ رہا، چہرے پہ علی چمکا، اور دیکھنا میری طرف سید الساجدین نے اس کرائے کے خطیب میں آنکھیں ڈالی، آنکھیں ڈال کے فرمایا یا ایھا الخاطب اشتریتا مرضات المخلوق بسخط الخالق۔ اے کرائے کے خطیب، لعنت ہو تجھ پہ، تو نے بندے راضی کرنے کے لیے اللہ ناراض کر دیا۔ لعنت ہو تجھ پہ، تو نے بندے راضی کرنے کے لیے اللہ ناراض کر دیا۔ قبلہ پتہ چلا خطیب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حسینی خطیب ہوتا ہے، ایک یزیدی خطیب ہوتا ہے، ایک حسینی خطیب ہوتا ہے، ایک یزیدی خطیب ہوتا ہے۔ ارے جو فقط بندے راضی رکھے وہ یزیدی خطیب ہوتا ہے، جو اللہ اور 14 کو راضی رکھے وہ حسینی خطیب ہوتا ہے۔ جو اللہ اور 14 کو راضی رکھے وہ حسینی خطیب ہوتا ہے۔ اب تمہارے چوتھے آقا نے یزید کی طرف دیکھا اور خدا کی قسم کیا جملہ کہا ہے سید سجاد نے، فرمایا یا یزیدو اے زن لی حتی اسعدا ہذہ الآواد۔ قبلہ میں ترجمہ کروں گا، من و عن روایت کا ترجمہ، میں اپنی اس میں نہ خطابت کروں گا نہ اس میں شاعری ہوگی، من و عن ترجمہ کروں گا۔ جو پڑھے لکھے سامعین تشریف فرما ہیں انہیں پتہ چلے گا کہ میں نے جملہ کتنا بڑا کہا ہے۔ سید سجاد یزید کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں، منبر کی طرف اشارہ کر کے، اے یزید کیا مجھے بھی رخصت دیتے ہو، میں بھی ان لکڑیوں کے ڈھیر پر آؤں؟ کیا مجھے بھی اجازت ہے؟ منبر کا کہہ رہے ہیں، کیا مجھے بھی اجازت ہے؟ منبر کا کہہ رہے ہیں مجھے بھی اجازت ہے، میں بھی ان لکڑیوں کے ڈھیر پر آؤں؟ کیا مجھے بھی رخصت دیتے ہو، میں بھی ان لکڑیوں کے ڈھیر پر آؤں؟ ارے آل محمد کے مزاج کے بھی کیا کہنے، یہ بنانے پہ آئیں تو پلانوں کا منبر سجا لیتے ہیں، اور نہ مانے تو منبر کو بھی منبر نہیں کہتے۔ پتہ چلا ہر وہ منبر جس منبر سے علی کی ولایت بیان نہ ہو وہ منبر نہیں، لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، تو سلامت رہو۔ وہ منبر نہیں، لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے۔ جو مجھے وقت ملا ہے میں اس وقت میں پڑھوں گا، مجھے اندازہ ہے مجلس کب ختم ہونی ہے، مجھے اجازت ہے میں بھی ان لکڑیوں کے ڈھیر پر آؤں، اور میں قریب آ گیا۔ اب سید سجاد نے جب کہا نا یزید مجھے اجازت ہے میں بھی آؤں اس منبر پر، قبلہ انہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بس دربار کا ماحول ایسا تھا۔ یہ سید سجاد نے یہ جملہ کہا۔ قبلہ امان اللہ بھائی 400 سے زیادہ بڑی دنیاوی شخصیات بیٹھی تھیں، حکمران، دور دراز کی بڑی دنیاوی شخصیات۔ اب سید سجاد نے جب کہا نا میں بھی جاؤں اس منبر پر، یزید نے اگنور کیا، نہیں اگر یہ چلا گیا تو میرا تخت الٹ جائے گا۔ اس نے اگنور کیا، اس نے توجہ نہیں کی۔ یہ ان 400 لوگوں نے کہا یزید جانے دے، یہ 23 سال کا شہزادہ کر کیا لے گا، یہ شہزادہ کر کیا سکتا ہے؟ پھر بھی یزید نے جناب سمد عمرہ صاحب توجہ نہیں کی۔ اب یزید کا بیٹا بیٹھا تھا، اس نے کہا بابا جانے دے، یہ 23 سال کا شہزادہ کڑیاں پہنی ہوئی، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، کڑیاں پہنی ہوئی ہیں، توق ہے، سارا خاندان مارا گیا کربلا میں، فضائل پڑھ رہا ہوں، کر کیا لے گا؟ خدا کی قسم فضیلت وہ جو دشمن کی زبان سے نکلے۔ یزید تھا دشمن، اب جملہ سمجھنا، یزید تھا دشمن، مگر اپنے بیٹے کی طرف دیکھے کہتا ہے خاموش، تو نہیں جانتا انہو من اہل بیت قد زک العلم زکا، چپ ہو جا۔ ارے یہ اس گھر کا فرد ہے جہاں مائیں بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، علم پلاتی ہیں۔ بولو جس کی زبان ذکر علی کی امانت ہے۔ انہو من اہل بیت، یہ اس گھر کا فرد ہے، بسم اللہ، جہاں مائیں بچوں کو دودھ نہیں علم پلایا کرتی ہیں۔ اب یزید کو قبلہ اجازت دینا پڑی، آئے چوتھے آقا منبر پر، بظاہر قیدی، کڑیاں تھیں، توق تھا،
جب یزید نے کہا اے حسین کا بیٹا چلا جا منبر پہ، جو کہنا ہے کہہ لے، سمجھ رہا تھا کچھ نہیں کر سکے گا. قبلہ بظاہر قیدی تھا، آرام سے جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے دلوں میں میری بات جائے. بظاہر قیدی چلنا شروع کیا، بظاہر قیدی تھا مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے عباس فرات پہ قبضہ کرنے آ رہا ہے. ہائے 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 ہائے، آپ سلامت رہیں. بسم اللہ بسم اللہ. بظاہر قیدی مگر ایسا لگ رہا تھا، نہیں اگلا جملہ کہتا ہوں، بظاہر قیدی ایسا لگ رہا تھا جیسے عباس فرات پہ قبضہ کرنے، نہیں اگلا جملہ کہتا ہوں، بظاہر قیدی تھا مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے علی در خیبر کھانے آ رہا. اب آئے قبلہ اور میں نے آپ کی زحمتیں تمام کر لی. سید سجاد منبر پہ آئے، ایک خطبہ پڑھا. قبلہ اس خطبے میں سید سجاد نے یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، بلکہ یہ بتایا ہے میرا دادا علی کون ہے. ہائے 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 ہائے. 99 سے زیادہ فضائل علی کے پڑھے. آئے منبر پر، ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا. مجھے ٹائم کا احساس، آپ کی زحمات کا احساس، اور خطبہ دیا. قبلہ پڑھوں خطبہ؟ ساروں کا ارادہ ہے. قبلہ عربی میں کوشش کر رہا ہوں وہ عربی متن بھی پڑھ دوں. ٹائم البتہ قلیل ہے. سید سجاد منبر پہ بیٹھے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، پھر یزید کی طرف دیکھا. دیکھ اب میں کرتا کیا ہوں، علی کا بیٹا، حسین کے بیٹے کی شجاعت دیکھ. تو نے علی کی تلوار دیکھی ہے، اب سید سجاد کی زبان کی دھار دیکھ. منبر پہ آئے، فرمایا اللہ کرے میں خطبہ پڑھ سکوں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع، اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبط هذه الأمة ومنا المهدي الذي يقتل الدجال. أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنباته بحسبي ونسبي. أيها الناس أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرداء، أنا ابن خير من اعتذر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واهتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق في الهواء، أنا ابن من أسرج به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى. انا ابن بسم اللہ انا ابن محمد. سید سجاد کہہ رہے ہیں انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، انا ابن من ضرب بین یدای رسول اللہ بسیفین وطعن برمحین وہاجر الہجرتین وقاطع ببدر وحنین ولم یکفر باللہ طرفۃ عین، انا ابن صالح المؤمنین ووارث النبیین وکامل الملحدین ویاسوب المسلمین ونور المجاہدین وزین العابدین وتاج البکائین واصبر الصابرین وافضل القائمین من آل یاسین رسول رب العالمین، انا ابن المؤید بجبرائیل المنصور بمکائل، انا ابن المحامی عن حرم المسلمین وقاتل المارکین والناکسین والقاسدین والمجاہد آداہ الناصبین وافخر من مشاب قریش اجمعین واول السابقین وقاسم المعتدین ومبید المشرکین وسہم من مرام اللہ علی المنافقین وناصر دین اللہ وولی امر اللہ وبستان حکمت اللہ. سید سجاد پورا خطبہ سن لینا. سید سجاد کریں وناصر، نزدیک آ گیا ہوں وناصر. اب سید سجاد خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں حیرت ہے، کہہ رہے ہیں میں کون ہوں، میرا دادا علی کون ہے، وناصر دین اللہ ہے وولی امر اللہ ہے وبستان حکمت اللہ ہے وعیبت علم ہی سامع سخی بہی رضی مقدام حمام صابر صوام مہذب قوام قاطع الاسلاب ومفرق الاحزاب اربتهم انانا واسبتهم جنانا وجراهم عظیما واشدهم شکیما اسد باصل ویتنهم فی الحروب اذا دلفت الاسنہ وقربت الاہنہ تہن الرہا وجذبرهم ضرب الریح الحشیم لیس الحجاز وقبش العراق الامام بالنص والاستقاق مکی مدنی ابتہی تہامی خیفی عقبی بدری احدی.
مکی مدنی ابتہی تہامی خیفی عقبی بدری احدی شجری من العرب سیدها ومن الوغا لیسها وارث المشعرین ابو السبتین الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ مظہر العجائب ومفرق الکتائب الشہاب الساکب ونور العاقب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب والا کل غالب ذاک جدی علی ابن ابی طالب. بظاہر قیدی مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے عباس فرات پہ قبضہ کرنے آ گیا ہے. فرمایا تم ہمیں نہیں جانتے، بس ایک دو جملے کا ترجمہ کروں گا، دیکھنا میری طرف. میں نے بڑی محنت سے خطبہ پڑھا، خطبہ آپ نے سن لیا، میں آپ کا شکر گزار، دعائیں مل گئی مجھے. فرمایا تم سمجھ رہے ہو تمہیں فضیلتیں ملی ہیں، تمہیں چیزیں ملی ہیں؟ فرمایا اوتینا ستن، فرمایا اللہ نے ہمیں پہلا جملہ، فرمایا اللہ نے ہمیں 6 چیزیں ایسی دی ہیں جو کسی نبی کو بھی نہیں ملے. ہائے 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 ہائے. فرمایا 6 چیزیں. کون سی 6 چیزیں؟ میں یہی 6 چیزیں گنوا کے ایک جملہ آگے پڑھ کے میں منبر چھوڑ دوں گا. فرمایا تم نہیں جانتے اللہ نے ہمیں 6 چیزیں جو دی ہیں ان میں اللہ نے ہمیں دیا کیا جو نبیوں کو نہیں دیا. دیکھنا میری طرف. فرمایا اللہ نے ہمیں علم دیا. پہلا جملہ، اللہ نے ہمیں علم دیا، حلم دیا، سماحت دی، فصاحت دی، شجاعت دی، اور نیک ماؤں کے نیک بچوں کے دلوں میں ہم 14 کی ولایت کو رکھا. ہائے 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 ہائے. نیک ماؤں کے نیک بچوں کے دلوں میں ہم 14 کی ولایت کو رکھا. قبلہ میں سید سجاد پہ خطبہ پڑھ رہا ہوں، علی پڑھ رہا ہوں، اور منبر سے پڑھنا بھی علی چاہیے. منبر فقہی مسائل کے لیے نہیں بنا، منبر علی کی ولایت کے لیے بنا ہے. اور میں نہیں کہہ رہا بلکہ علامہ طالب جوہری صاحب کہا کرتے تھے کہ ہر وہ مجلس جس مجلس میں جملہ سننا، خدا کی قسم جان سے پیارا ہے مجھے یہ جملہ، وہ کہتے تھے ہر وہ مجلس جس مجلس میں علی کا ذکر نہ ہو وہ مجلس منحوس مجلس ہوتی ہے. ہائے 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 ہائے. قبلہ انہوں نے یہ جملہ کہا اور میں نے 2 جملے آگے کہے تھے، اللہ کرے میں پہنچا سکوں. قبلہ کی روح سے اجازت لے کے میں 2 جملے کہنا چاہتا ہوں. قبلہ آپ نے کہا ہر وہ مجلس جس مجلس میں علی کا ذکر نہ ہو وہ مجلس منحوس مجلس ہوتی ہے. میں بھی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجئے. میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہر وہ ذاکر، ہر وہ پڑھنے والا، ہر وہ خطیب جو سب کچھ پڑھے مگر علی نہ پڑھے وہ خطیب بھی منحوس ہوتا ہے. ہائے 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 بسم اللہ. ہائے 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 ہائے. آپ سلامت رہیں. بسم اللہ. کیا کہنے، مولا آپ کو سلامت رکھے. نہیں 2 جملے میں نے کہا. ان کا پہلا جملہ ہر وہ مجلس جس میں علی کا ذکر نہ ہو وہ مجلس منحوس ہوتی ہے. دوسرا جملہ میں نے کہا ہر وہ ذاکر جو سب کچھ پڑھے مگر علی نہ پڑھے وہ ذاکر بھی منحوس ہوتا ہے. اور یاد رکھنا ہر وہ مجمع جو سب کچھ سنے مگر علی کا ذکر سنتے ہوئے انہیں موت پڑتی ہو وہ مجمع بھی منحوس ہوتا. ہائے ہائے ہائے. بسم اللہ. آپ سلامت رہیں. کیا جملہ انہوں نے قبلہ نجوی صاحب نے کہا کہ اگلا جملہ کہہ دیں کہ ہر وہ کتاب جس کے لکھنے والا علی نہ لکھے وہ لکھنے والا بھی منحوس ہوتا. آپ سلامت رہیں. شہزادی کونین آپ کو سلامت رکھے. فرمایا اللہ نے ہمیں 6 چیزیں دی ہیں، علم دیا، حلم دیا، سماحت دی، فصاحت دی، شجاعت دی، اور نیک ماؤں کے نیک بچوں کے دلوں میں ہم 14 کی ولایت کو رکھا. قبلہ میں 6 سال قم میں پڑھا ہوں، مجھے بڑا عرصہ ہو گیا دین پڑھتے ہوئے. میں یہاں ابھی منبر سے جاؤں کوئی کہہ سکتا ہے قبلہ 6 سال قم پڑھے، آپ نے ترجمہ ہی غلط کر دیا. سیدھا سا ترجمہ بنتا تھا ول محبت فی قلوب المومنین، کہ اللہ نے مومنوں کو ہماری محبت دی. نہیں آپ توجہ نہیں فرما رہے. نہیں آپ دیکھ لیں، چلے میں بعد میں پڑھ لوں گا. ایک صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. پوری توجہ. کوئی کہہ سکتا ہے آپ نے ترجمہ غلط کر دیا کہ نیک ماؤں کے نیک دلوں میں ہم 14 کی ولایت کو رکھا. یہ نیک مائیں کہاں سے آ گئیں؟
ولایت کا تعلق نیک ماؤں سے ہوتا ہے. میں ابھی ممبر پہ ہوں، ابھی جواب دے دیتا ہوں دشمن علی کو. یہ میں نے نہیں کہا بلکہ رسول کا صحابی ہے جندب ابن جنادہ، لوگ جسے ابو ذر کہتے ہیں، میں 100% رضی اللہ کہتا ہوں. نہیں، جملے کی قیمت مجھے نہیں ملی. جناب ابو ذر غفاری، ہاتھ میں عصا ہوتا تھا. اب خدا کی قسم دشمن علی کا دل چیرنے لگا ہوں. جناب ابو ذر غفاری دروازے پہ انصار کے تک الباب کرتے، دروازہ کھٹکھٹا کے ایک ہی جملہ کہتے، یا ایھا الانصار ادبوا اولادکم. اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں یا علی کے اختیار میں ہیں. یا ایھا الانصار ادبوا اولادکم علی ولایت علی ابن ابی طالب فمن ابا فانظر فی شان امہ. اے لوگو اپنے بچوں کو علی کی ولایت کا درس دیا کرو. اے لوگوں اپنے بچوں کو علی کی ولایت کی تبلیغ کیا کرو. جو بچے علی کا انکار کریں ان بچوں سے کچھ نہ کہنا، جا کے ان کی ماں سے پوچھنا غلطی کہاں پہ ہوئی ہے. ہائے 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 ہائے. ان کی ماں سے پوچھو کہ غلطی کہاں پہ ہوئی ہے. اور اسی لیے انڈین شاعر نے کہا تھا کہ لوگ نہیں جانتے علی کی ولایت، یہ علی ولی اللہ ہے کیا. انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ. وہ کہتے ہیں اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ. عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ. جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا. ایمان کا سمندر ہے علی ولی اللہ. وہ کہتے ہیں اس کا ہے جو دشمن وہ ہے اللہ کا دشمن. قرآن کے برابر ہے علی. نہیں میں مصائب نہیں پڑھ رہا اور پورا کلام سنانے لگا ہوں. وہ کہتے پورا جملہ سن لینا کلام. وہ کہتے اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ. عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ. جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا. ایمان کا سمندر ہے علی ولی اللہ. اس کا ہے جو دشمن وہ ہے اللہ کا دشمن. قرآن کے برابر ہے علی ولی اللہ. سلمان اس کے بغیر جی ہی نہیں سکتا. اور جان ابو ذر ہے علی ولی اللہ. مقتل میں شاہ زمان اسے اوڑھے ہوئے ہے. عاشور کی چادر ہے علی ولی اللہ. اے گلا کٹ گیا پر ہار گیا تو، وہ دیکھ سینا پر ہے علی ولی اللہ. ممبر ہے غدیری سر ممبر ہے محمد، پر دست پیمبر ہے علی ولی اللہ. وہ کہتے جلتی ہوئی دہلیز سے لائی ہے بچا کر زہرا تیرا زیور ہے علی ولی اللہ. جلتی ہوئی دہلیز سے لائی ہے بچا کر زہرا تیرا زیور ہے علی ولی اللہ. وہ کہتے ہیں اے شمس سمجھ ہی نہیں سکتا ہے مقصر، اس کے لیے خنجر ہے علی.